اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھتے ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں رہائشی علاقے میں موجود ایک پلاٹ پر قائم وہ چھوٹا سا قبرستان بہت عجیب لگ رہا تھا۔ رمیسا نے گھبرا کر کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی آج نوید کی نائٹ ڈیوٹی تھی، ایسے میں گھر کی تنہائی اور کچھ دیر پہلے دیکھا گیا منظر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی صرف 12 بجے تھے۔ آج مالا واک کرنے اوپر نہ آئی تھی، ورنہ اس کا وقت اچھا گزر جاتا۔ ویسے بھی جب سے سرد موسم کی اندھیری راتیں شروع ہوئی تھیں، مالا اوپر کم ہی آتی تھی، کیونکہ اسے سردیاں کچھ خاص پسند نہیں تھیں، جبکہ رمیسا تو اس سرد موسم کی دیوانی تھی۔ تھوڑی دیر بستر پر بیٹھ کر اس کا خوف قدرے کم ہوا۔ اس نے کمرے سے نکل کر باہر جھانکا تو اماں ہاجرہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی۔ رمیسا نے کافی میکر نکالا، لاؤنج میں رکھا ٹی وی چلایا۔ ٹی وی کی آواز نے گھر میں پھیلی خاموشی کو ختم کر دیا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی، جہاں کوئی ٹاک شو چل رہا تھا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے ٹائم کا پتہ نہیں چلا اور وہ وہیں صوفے پر سو گئی۔ رمیسا کی 6 ماہ قبل شادی ہوئی تھی اور وہ رخصت ہو کر نوید عالم کے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی، کیونکہ اس کی ساس اپنے بڑے بیٹے کے پاس لندن رہتی تھی، جبکہ نوید محکمہ گورنمنٹ کا ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر تھا، جس کے باعث وہ اپنی نوکری چھوڑ کر لندن جانے پر آمادہ نہ تھا۔ یہی سبب تھا جو وہ اپنا آبائی گھر کرائے پر دے کر خود یہاں شہر کے ایک مہنگے علاقے کے لگژری فلیٹ میں رہائش پذیر تھے، جہاں رمیسا کو اور تو کوئی مسئلہ نہ تھا، سوائے اس خالی پلاٹ کے جو اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کے عین سامنے تھا۔ اس پلاٹ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کے علاوہ ایک بڑا سا گیٹ بھی تھا۔ اس پلاٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں تھیں۔ اماں ہاجرہ نے بتایا تھا کہ یہ ہندوؤں کا قدیمی قبرستان ہے، چونکہ یہ علاقہ پہلے آباد نہ تھا، لہٰذا قبرستان بنا دیا گیا، مگر وقت اور ضرورت کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قبرستان کے آس پاس کئی منزلیں بلڈنگ بن گئی، مگر اس پلاٹ پر موجود وہ قبرستان آج بھی اپنی جگہ پر موجود تھا۔ یہ قبرستان کم از کم رمیسا کو ضرور پریشان کر رہا تھا، جبکہ اماں ہاجرہ اور نوید کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا، اور نہ ہی کبھی کسی اور بلڈنگ والے نے شکایت کی تھی۔ اس لیے رمیسا بھی خاموش تھی، کیونکہ اسے لگتا کہ شاید یہ پریشانی اس کی اپنی خود ساختہ ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کو کوئی پرابلم نہ تھی کہ رہائشی علاقے میں یہ قبرستان ہے۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ میں تو چھت پر اکیلے اکیلے واک کر کر کے بور ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آنے والا سایہ مالا کا تھا۔ رمیسا اسے دیکھتے ہی کھل گئی۔ رمیسا نے دیکھا کہ اس کی سفید رنگت میں قدرے پلاہٹ کھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے چہرے سے بیمار اور تکی تکی لگ رہی تھی۔ رمیسا نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بہتر ہے، مالا کا جواب ہمیشہ اتنا ہی مختصر ہوتا تھا۔ پھر بھی اس کا ساتھ رمیسا کو کافی اچھا لگتا۔ وہ کافی غم گو سی لڑکی جو شاید فرسٹ فلور کے کسی اپارٹمنٹ کی رہائشی تھی، یہاں شفٹ ہونے کے بعد پہلے دن رمیسا اوپر واک کرنے آئی تو وہاں مالا پہلے سے ہی موجود تھی۔ دبلی پتلی سی یہ لڑکی رمیسا کو دوستی کے لیے اچھی لگی، مگر ان دونوں کی دوستی صرف چھت تک ہی محدود تھی۔ نہ کبھی مالا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور نہ رمیسا اسے اپنے ساتھ چھت لے کر گئی۔ وجہ شاید ٹائم تھا جو اوپر واک کے دوران اتنا زیادہ ہو جاتا کہ رمیسا کو اپنے گھر لے جانا اچھا نہ لگا۔
मूंग फली खाओगी? वक्त के दौरान रुमाइसा अपने हाथ में पकड़ा गर्म मूंगफली का लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया। सॉरी, मैं मूंगफली नहीं खाती। अजीब लड़की हो तुम यार, कुछ भी नहीं खाती, ना मूंगफली, ना रेवड़ी, ना ही कोई ड्राई फ्रूट, यहाँ तक के बुने हुए चने भी नहीं खाती। रुमाइसा जब भी उसे कोई चीज़ खाने को देती तो वो हमेशा इनकार कर दिया करती। रुमाइसा को एहसास हुआ कि माला शायद हिंदू है, इसलिए किसी मुसलमान के हाथ का नहीं खाती। उसने इतने माह में आज तक माला से कभी उसके मज़हब के मुतालिक ना पूछा था कि उसे अच्छा ना लगता था। हालांकि कई बार उसका दिल चाहा कि वो उससे इस कब्रिस्तान के बारे में पूछे जो इसके घर के करीब ही था। फिर ये सोच कर के कहीं उसे कोई बात बुरी ना लग जाए वो हमेशा खामोश हो जाती थी। अचानक काले रंग का बड़ा सा बिल्ला उनके सामने आ खड़ा हुआ, जो अपनी गहरी नीली आंखों से इनकी जानब ऐसे घूर रहा था कि वो दोनों खौफजदा हो गई। जबकि माला तो वैसे भी बिल्लियों से डरती थी, जिसका अमली मुजाहिरा कई बार रुमाइसा देख चुकी थी। ये कहाँ से आ गया? वो टूटा फूटा जुमला अदा करती रुमाइसा के पीछे इस तरफ छुप गई। रुमाइसा ने चप्पल उतारकर बिल्ले की जानिब फेंकी। वो फौरन पीछे की जानिब भाग गया। इसके भागते ही माला ने सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगा दी। रुमाइसा ने पीछे जाकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो सीढ़ियाँ उतरते ही ऐसे गायब हुई कि रुमाइसा को अंधेरे में नज़र न आई। माला के इस तरह खौफजदा होकर भागने में वो दिल ही दिल में हंसती और नीचे उतर आई। जाने क्यों आज रुमाइसा का दिल चाहा वो माला से उसकी ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक़ कोई सवाल करे। शायद लाशऊरी तौर पर उसके अंदर ये ख्वाहिश जाग रही थी कि वो जाने माला कौन है। 4 माह से इनकी मुलाकात तकरीबन रोज़ ही छत पर इस तरह होती, मगर वो ये ना जानती थी कि माला इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर रहती है, वो क्या करती है, शादीशुदा है या नहीं। ये सोचकर उसने आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ माला की ज़ाती ज़िंदगी का इरादा करते हुए पहला सवाल पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन होता है? मतलब चलते चलते रुक कर माला ने हैरत से कुछ इस तरह रुमाइसा को देखा कि वो भी थोड़ा सा गड़बड़ा गई। मतलब है कि तुम अकेली रहती हो? तुम शादीशुदा हो या नहीं? उसके सारे जुमले का एक लफ्ज़ में जवाब देकर वो इस तरह आगे की तरफ बढ़ी कि उससे मज़ीद कुछ पूछने की ख्वाहिश रुमाइसा के अंदर ही दम तोड़ गई। वो बोली, मैं फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 103 में रहती हूँ। रुमाइसा के खामोश होते ही शायद माला को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वो पलटकर उसकी जानिब आते हुए आहिस्ता से बोली। उसी टाइम आसमान पर ज़ोर से बिजली चमकी, साथ ही बादल के गड़गड़ाने की आवाज़ जैसे ही माला ने सुनी वो बच्चों की तरह घबरा गई। रुमाइसा ने देखा, खौफ से उसकी रंगत जर्द पड़ गई थी। वो बोली, मुझे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत डर लगता है। बारिश में भीगने से ऐसे महसूस होता है जैसे मेरा सारा जिस्म जल रहा है। पानी की बूंदें मुझे आग की तरह महसूस होती हैं। आपको पता है आग में जलना कितना हौलनाक होता है? इसका तस्वुर ही मेरे सारे जिस्म में कपकपी तारी कर देता है। आज पहली बार रुमाइसा ने इसको इतना बोलते सुना था, मगर वो क्या कह रही थी रुमाइसा बिल्कुल समझ ना पाई। उसकी ज़बान से निकलने वाले बेरब्त जुमले, कभी कभी तो रुमाइसा को ऐसा महसूस होता जैसे वो पागल है। जीते जी खुद को आग में जलते देखना, खूबसूरत जिस्म का आग के शोलों की नज़र हो जाना कभी देखा है आपने? इसी पल बादल एक बार फिर से गरजे। माला इसका जवाब सुने बगैर सीढ़ियों की जानिब भागी, जबकि पीछे खड़ी रुमाइसा में इतनी हिम्मत ना हुई कि आवाज़ देकर वो माला को रोक सके। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था माला छत पर ना आई थी। वैसे भी पिछले हफ्ते से बारिशें हो रही थी, चूँकि वो और बहुत सारी चीज़ों के तरह बारिश से भी डरती थी, इसलिए वो ऊपर ना आई थी।
مگر اب 2 دن سے بارش بالکل ختم ہو گئی تھی، پھر بھی وہ اوپر نہ آئیں۔ جب شام میں نوید کے ساتھ باہر جاتے ہوئے اس نے بے اختیار رک کر فلیٹ نمبر 103 پر نظر ڈالی، جہاں بڑا سا تالا اندھیرے میں بھی نظر آ رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہیں گئی ہوئی ہیں۔ یہ سوچ کر وہ نیچے اتر گئی اور پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پہلی بار نوید سے مالا کا ذکر کیا۔ کیا وہ لڑکی ہندو ہے؟ کیونکہ نام سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں، مگر شاید وہ فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہیں۔ وہ کافی دنوں سے اوپر نہیں آئی۔ فلیٹ نمبر 103؟ نوید نے حیرت سے دہرایا۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ فلیٹ ایک لمبے عرصے سے خالی ہے۔ اچھا، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ نوید وہاں پچھلے 1 سال سے رہ رہا تھا، اس لیے وہ رمائسہ کے مقابلے میں بہتر جانتا تھا کہ آس پڑوس میں کون کون رہتا ہے، اور پھر گھر واپس آتے ہی وہ اماں ہاجرہ سے مالا کے متعلق پوچھ بیٹھی۔ پتہ نہیں بیٹا، میں تو گھر سے صرف سودا لینے کے لیے باہر جاتی ہوں، اور آس پڑوس میں میری کسی سے ایسی دوستی کہا جو میں کسی کے بارے میں کچھ جان سکوں؟ ان کا جواب بالکل درست تھا، وہ تو سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی۔ رمائسہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ مالا کے متعلق کس سے پوچھے۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن تک وہ خود ہی اوپر آ جائے، مگر ایسا بھی نہ ہوا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دن اماں ہاجرہ کو لیے نیچے فرسٹ فلور پر آ گئی، جہاں آمنے سامنے کئی فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ یہاں پر فلور پر 10 فلیٹ تھے۔ فرسٹ فلور کے 103 فلیٹ کے علاوہ تقریباً سب میں ہی لوگ آباد تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس کا دروازہ بجا کر مالا کے متعلق سوال کرے۔ کچھ دیر وہ کھڑی سوچتی رہی، پھر نیچے اتر کر مین گیٹ کی جانب آ گئی، جہاں موجود سیکیورٹی گارڈ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ جیسے ہی رمائسہ اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، وہ جلدی سے اٹھتا ہوا بولا، السلام علیکم باجی، خیریت ہے؟ وہ بولی، دراصل مجھے ایک لڑکی کے بارے میں جاننا تھا۔ لڑکی کے بارے میں؟ عبدل نے حیرت سے اسے پہلے دیکھا اور پھر اماں ہاجرہ کو۔ ہاں عبدل بھائی، فرسٹ فلور پر ایک دبلی پتلی سی لڑکی رہتی ہے جو روزانہ چھت پر میرے ساتھ واک کرنے بھی آتی ہیں، مگر وہ کافی دنوں سے نہیں آ رہی۔ عبدل نے پوچھا، کیا آپ اس کا نام جانتی ہیں؟ اس کا نام مالا ہے، گوری سی ہے، بہت لمبے بال ہیں۔ بہت لمبے بالوں والی لڑکی تو میں نے یہاں کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، فیصل صاحب کی بیٹی ہے، فلیٹ نمبر 107 میں۔ نام تو مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن بال کافی لمبے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی میری نظر پڑ گئی تھی، آپ وہاں جا کر پوچھ لیں، شاید وہ آپ کی مشکل حل کر دے۔ عبدل کی بات سنتے ہی وہ وہاں نہیں رکی، بلکہ تیز تیز چلتی فرسٹ فلور فلیٹ نمبر 107 کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور بنا سوچے سمجھے بل پر ہاتھ رکھ دیا۔ کون؟ دوسری طرف دروازہ کھول کر باہر آنے والی ایک 40 سے 45 سالہ عورت تھی، جو رمائسہ کو اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوئی۔ السلام علیکم جی، میں مسز نوید ہوں، اسی بلڈنگ کے 3rd فلور پر میری رہائش ہے، مجھے دراصل مالا سے ملنا ہے۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنی مدعا بیان کی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اگلے ہی پل اس کی خواہش کے عین مطابق مالا اس کے سامنے آ جائے گی۔ کون مالا؟ جواب اس کی توقع کے خلاف تھا۔ اب رمائسہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ ایک 16-17 سالہ لڑکی اس عورت کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ رمائسہ نے دیکھا اس کے لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے جھول رہے تھے، مگر ظاہر ہے وہ مالا نہیں تھی۔ مایوسی کے ساتھ ساتھ وہ شرمندہ بھی ہوئی۔ سوری، دراصل مجھے لگا شاید مالا اسی فلیٹ میں رہتی ہیں۔ نہیں، اس فلیٹ میں تو نہیں، یہاں تو میں اور میری اکلوتی بیٹی رہتے ہیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے فلور پر مالا نامی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ دراصل مجھے اس نے اپنے فلیٹ کا نمبر 103 بتایا تھا، تو انہوں نے بولا 103 تو پچھلے کئی سالوں سے خالی پڑا ہے۔ بہت سال پہلے یہاں ایک فیملی آباد تھی، پھر ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، دوبارہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ دروازے پر کھڑے کھڑے اس خاتون نے رمائسہ کو تفصیل بتانا شروع کر دی۔
نہ چاہتے ہوئے بھی رمائسہ پوچھ بیٹھی کون سا حادثہ؟ وہ خاتون بولی سنا ہے ان کی جوان بیٹی کہیں اچانک غائب ہو گئی تھی، بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی، شاید بدنامی سے بچنے کے لیے اس کے ماں باپ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے کچھ دنوں بعد فلیٹ سے اٹھنے والی بدبو نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ جب پولیس تالا توڑ کر اندر داخل ہوئی تو ایک نوجوان لڑکی کی دفن شدہ لاش پڑی تھی، اس کی بدبو نے پورے محلے کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ بولتے بولتے وہ خاتون ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ رمائسہ نے پلٹ کر فلیٹ نمبر 103 کے دروازے پر نظر ڈالی، مگر لڑکی تو غائب ہوئی تھی نا، پھر لاش کے گھر سے کیسے ملی؟ رمائسہ نے حیرت سے سوال کیا۔ یہی بات تو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر وہ مرد عورت کون تھے؟ کیا واقعی وہ اس لڑکی کے ماں باپ تھے جو اپنی بیٹی کی لاش کو اسی طرح فلیٹ میں چھوڑ کر بھاگ گئے؟ پولیس کا خیال تھا شاید وہ لڑکی واپس آ گئی تھی جسے اس کے باپ نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا اور لاش کو گھر میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اف، اس قدر سفاکی! رمائسہ نے خوف سے جھرجھری لی۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ یہ فلیٹ دوبارہ آباد نہیں ہوا، قاتل اسے ویران کر گئے اور پھر چاہنے کے باوجود کوئی اسے آباد نہ کر سکا۔ ایک ڈر اور خوف اس فلیٹ کے حوالے سے ایسا لوگوں میں اجاگر ہوا کہ شاید ابھی تک دور نہیں ہوا۔ ارے میں یہاں کھڑے کھڑے ہی سب باتیں کر رہی ہوں، آپ اندر تو آئے۔ شاید اس عورت کو احساس ہو گیا تھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ رمائسہ کے ساتھ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ نہیں شکریہ، اب میں جاؤں گی، میرے میاں کے گھر آنے کا وقت ہو گیا ہے، معذرت کرتی ہوں۔ رمائسہ اوپر آ گئی اور پھر کئی دن لگ گئے رمائسہ کو وہ کہانی بلانے میں جس کے مطابق فلیٹ سے جوان لڑکی کی بدبو والی لاش ملی تھی، اور شاید اس کے اس طرح مارنے میں سگے ماں باپ کا بھی ہاتھ تھا۔ دنیا اتنی ظالم ہوتی ہے، یہ بات اسے چند گھنٹے پہلے ہی پتہ چلی، جسے وہ آنے والے کئی دنوں تک سوچ سوچ کر بے حال ہوتی رہی۔ رمائسہ فلیٹ نمبر 103 کا حادثہ چند ہی دنوں میں بالکل فراموش کر بیٹھی، مگر مالا کی تلاش اس کے وجود کے اندر کہیں انتظار کر رہی تھی کہ شاید کبھی زندگی میں اسے مالا دوبارہ ملے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بلڈنگ میں آنے جانے والی ہر لڑکی کو غور سے دیکھتی، کبھی جو کسی ڈپارٹمنٹ اسٹور میں جانا ہوتا تو اس کی متلاشی نگاہیں مالا کو کھوجتی رہتی، سڑک سے گزرنے والی ہر لڑکی میں وہ مالا کو تلاشتی، مگر مالا نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی، جو ہر بار رمائسہ کی تلاش کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اس کی تلاش مالا کے ساتھ لگن اتنی سچی تھی کہ ایک دن وہ اس میں کامیاب ہو گئی، مگر ایسی کامیابی جس کے بعد کئی سالوں رمائسہ کا یہ دل سوچ کر کانپتا رہا کہ اس نے مالا کی تلاش کی اتنی کوشش آخر کی کیوں۔ وہ جاتی سردیوں کی ایک شام تھی، اماں ہاجرہ کو صبح سے ہی نزلہ زکام نے جکڑ رکھا تھا، جس کے باعث وہ اپنی چارپائی پر رضائی اوڑھے پڑی تھی۔ نوید عالم آفس کے کسی کام کے سلسلے میں کل کوئٹہ گیا ہوا تھا اور اس تنہائی میں رمائسہ کا دل بے حد گھبرا رہا تھا۔ 2 گھنٹے اس نے لاہور اپنی امی جان اور بہن سے بات کی، پھر جیسے ہی فون بند کیا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بیرونی دروازے کے پاس سے گزر کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھا ہے۔ اس کا اندرونی لکڑی کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ اس کے باہر موجود گڑ کو وہ ہمیشہ اندر سے ہی لاک کر کے رکھتا تھا۔ تنہائی میں ابھرنے والے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے گڑ کے باہر جھانکا۔ ایک بہت لمبے بالوں والی لڑکی تیز تیز اوپر سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ رمائسہ کو لگا وہ مالا ہے۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھے اس لڑکی کے پیچھے لپکی تو اوپر چھت پر جا کر غائب ہو چکی تھی۔ رمائسہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ سر شام ہی چھت پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھ کر رمائسہ نے جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب موجود بلب آن کیا، اس کی روشنی پوری چھت پر پھیل گئی۔ مالا مالا! اوپر چڑھتے اس نے آواز لگائی۔ اس کی آواز پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رمائسہ نے تھوڑا مزید آگے بڑھ کر دیکھا، چاروں طرف ایک خوف کا عالم تھا، چھت بالکل خالی پڑی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر واپس پلٹی تو اس کا پاؤں اس کالے بلے سے ٹکرا گیا جو ہمیشہ مالا کو خوف زدہ کر دیتا تھا۔ بلے نے بلبلا کر رمائسہ کی جانب دیکھا
اس کی چمکتی موٹی کان جیسے آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ رمیسہ ایک خوف زدہ ہو کر نیچے بھاگی۔ کانپتے ہاتھوں سے گل کا لاک کیا تو سامنے ہی اماں ہاجرہ کھڑی تھی۔ بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟ نوید صاحب کا فون آیا تھا، تمہاری خیریت پوچھ رہے تھے، انہیں فون کر کے جواب دے دو۔ بات کرتے کرتے اماں ہاجرہ کو احساس ہوا کہ رمیسہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، سب خیر تو ہیں؟ جواباً رمیسہ نے کچھ دیر قبل سارا واقعہ سنا دیا، جسے سنتے ہی اماں ہاجرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بات مانو تو بیٹا اس لڑکی کو بھول جاؤ، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم نے اسے اپنے حواسوں پر پوری طرح سوار کر لیا ہے۔ وہ تمہارے خیالوں سے نکل کر ایک شکل میں ڈل گئی ہے جو تمہیں ہر وقت یہاں وہاں دکھائی دے رہی ہے۔ میرا خیال ہے اماں ہاجرہ آپ درست کہہ رہی ہیں، رمیسہ نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے شاید وہم ہوا تھا کہ کوئی اوپر گیا ہے، بلا وجہ ہی اوپر بھاگی، شاید دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اور رات کے کھانے تک وہ شام کا واقعہ بالکل بھول چکی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے نوید سے فون پر بات کی، پھر کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی۔ جب اسی پل باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی، رمیسہ کافی کا مگ لے کر اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے آ گئی۔ ابھی اس نے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا سامنے قبرستان کے بیچ و بیچ کوئی کھڑا ہے۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی آڑ میں ہو گئی۔ شاید کوئی چور یا ڈاکو تھا، یا پھر کوئی غریب کچرا چننے والا بچہ جو شاید بارش سے پناہ لینے کے لیے رات کے اس پل قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ ایسے ہی وقت گزاری کے طور پر رمیسہ اسے دیکھ رہی تھی جب وہ سایہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان سے باہر نکل آیا۔ رمیسہ نے دیکھا وہ ایک لڑکی تھی جو دھیرے دھیرے چلتی روڈ پر لگے پیلے بلب کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ لمبے سیاہ بال اس کے پشت پر پھیلے تھے۔ وہ یقیناً مالا تھی، جو کہ رمیسہ کا وہم ہرگز نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کھول کر نیچے جھانکے تاکہ مالا کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کر سکے، لیکن اس کے آواز دینے سے قبل ہی مالا نے بجلی کے کھمبے کے پاس کھڑے ہو کر اوپر دیکھا۔ اتنی دور سے بھی رمیسہ کو لگا کہ مالا اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مالا کی مسکراہٹ میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ رمیسہ خوف زدہ ہو کر تھوڑا پیچھے ہو گئی، جبکہ اسی پل مالا پلٹی اور سست قدمی سے چلتے قبرستان کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی فضا میں پھیلا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ رمیسہ نے آنکھ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، وہ قبرستان بالکل خالی تھا۔ اف میرے خدا! خوف کی ایک جھرجھری نے اسے اس طرح اپنی لپیٹ میں لیا کہ وہ کھڑے کھڑے زمین پر گر گئی۔ زمین پر گرتے وقت مالا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بارش کی بوندیں میرے جسم پر آگ کی طرح برستی ہیں۔ تم نے کبھی کسی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ جلنے کی تکلیف اور اس کے ساتھ رمیسہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی امی اور نوید عالم دونوں ہسپتال میں اس کے پاس تھے۔ بقول نوید کے رمیسہ ایک ہفتے بعد ہوش میں آئی تھی۔ وہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی وہ یہ چاہ کر بھی کسی کو نہ بتا سکی، مگر اس کی اس حالت کے پیش نظر بغیر اس کے کہے اپنا گھر تبدیل کر لیا، اور زندگی میں دوبارہ وہ کبھی اس طرف نہ گئی جہاں آخری بار اس نے مالا کو دیکھا تھا۔ مالا کون تھی، کہاں رہتی تھی، یہ سب جاننے کی خواہش دم توڑ گئی تھی، یا شاید وہ جان گئی تھی مالا کی اصلی حقیقت کیا ہے۔